اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان ملعون کی شر سے۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگے، آپ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیجیے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والی دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے درمیان کسی طرح کی فکری ٹیڑھ پن سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے زمانہ نزول میں بتایا ہوا ہے کہ اس میں اقرا یا ابدا محذوف ہے، یعنی کہ کچھ لوگ جب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے۔ اب شروع کا جو ترجمہ ہے لوگوں نے خود بڑھایا ہوا ہے، کیونکہ بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسم کا نام اللہ، اللہ رحمان بڑا مہربان رحیم رحم کرنے والا۔ اب یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ آیا کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، یا باقی صورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ آیا کہ جہری نمازوں میں امام کو اس کی قرات بلند آواز سے کرنی چاہیے یا خفیہ آواز سے کرنی چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ختم ہونے کے بعد دوسری سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، تاکہ دونوں میں جو ہے نا ڈفرنس ہو سکے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو کلمات پڑھے جا رہے ہیں وہ کسی دوسری سورت کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کی تعداد کے برابر سوائے سورۃ توبہ کے، یعنی کل صورتیں جو ہے 114 ہیں، 114 صورتیں ہیں قرآن کی، اور سورہ فاتحہ ہر سورت کے بعد یعنی 113 دفعہ نازل ہوئی ہے سوائے سورۃ توبہ کے۔ امام مسلم اس حدیث کو جس باب کے تحت لائے ہیں اس کے ٹاپک کا ترجمہ یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کا جز کہنے والوں کی دلیل اس دلیل کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورہ فاتحہ کا ہی جز نہیں بلکہ ہر سورت کا جز یعنی کہ حصہ قرار پاتی ہے۔ یہ آیت سورہ نمل کی ایک مستقل آیت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور یہ 7 آیات تبھی بنتی ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت شمار کیا جائے۔ یہ سب وجوہات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس آیت کی قرات جہری ہونی چاہیے، اس سلسلے یعنی اونچی آواز میں۔ اس سلسلے میں متضاد روایات ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جسے بخاری، مسلم اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے، اور مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ قرات کی ابتدا میں پڑھتے تھے نہ آخر میں۔ مسلم کتاب الصلاۃ باب حجہ من قال بسم اللہ حدیث نمبر 399 ہے، اور بخاری حدیث نمبر 246 ہے، اور نسائی حدیث نمبر 903 ہے۔ اب یہ تو واضح ہے کہ مسلم میں مروی جو جملہ ہے وہ فی نفسہ مبالغہ میں زیادتی ہے، ورنہ سورہ فاتحہ کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کب؟ اور جو لوگ بسم اللہ بالسر پڑھنے کے قائل ہیں وہ اس سے یہ مراد دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھتے تھے اور اس کی ابتدا میں بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس کے برعکس نسائی میں جو حدیث موجود ہے وہ نعیم المجمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر ام القرآن پڑھی تاکہ وہ ولضالین تک پہنچے تو آمین کہا، پھر جب بھی سجدہ کرتے یا بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب سلام پھیرتے تو کہتے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سب سے زیادہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے۔ مشابہ نسائی کتاب الافتتاح باب قرات بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 906 ہے۔ تو صاحب سبل الاسلام کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے، اور یہ اصل کی تائید کرتی ہے تو یہ کہ قرات میں جو حکم فاتحہ کا ہے وہی بسم اللہ کا ہے، خواہ یہ جہرن ہو یا سرن ہو، اونچی آواز سے ہو یا خفیہ، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے کہ میری نماز تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ مشابہ سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کی قرات فرماتے تھے، اگرچہ اس میں یہ احتمال ہے کہ اس سے
حضرت ابو ہریرہ کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اکثر اقوال اور افعال سے ہو، مگر یہ ظاہر کے خلاف ہے، اور کسی صحابی سے یہ وعید ہے کہ اس نے اپنی نماز میں کوئی ایسا نیا کام کیا ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ صاحب سبل الاسلام کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء نے لمبی چھوڑی بحث کی ہے، اور بعض نامور شخصیات نے کتابیں بھی تالیف کی ہیں، اور یہ وضاحت کی ہے کہ حضرت انس نے بہت سی احادیثیں ان سے مسترب ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ حضرت انس کی تمام روایات کی تحقیق کا جو حاصل ہے اس اضطراب کی وجہ سے کسی بھی فقہ کے لیے اس سے حجت قائم نہیں ہوتی، نہ جو بسم اللہ کی قرات کرتے ہیں اور نہ ان کے لیے جو نہیں کرتے. اس کے متعلق حضرت انس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ریا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بھول جاتا ہوں، لہٰذا اس میں کوئی حجت نہیں ہے. علماء نہ اس آیت کی جہری قرات کے قائل ہے، نہ ہی اس آیت کو سورہ فاتحہ کا حصہ قرار دیتے ہیں. 7 آیات کی تعداد پورا کرنے کے لیے صراط الذین انعمت علیہم کے آگے 5 کا حصہ لکھ دیتے ہیں، جو کہ کوفیوں کے نزدیک آیت کی علامت ہے، لیکن یہ متفق علیہ آیت نہیں ہے. پھر لطف یہ ہے کہ اس 5 پر لا بھی لکھ دیتے ہیں، یعنی لا کا سائن ہوتا ہے. یہاں وقف ممنوع ہے، اور یہ تکلف صرف اس لیے کیا گیا کہ بسم اللہ کو نہ فاتحہ کا جز سمجھا جائے اور نہ اسے جاری نمازوں میں بلند کیا جائے. ٹھیک ہے، بلکہ مجمع ملک فہد نے عرب ممالک کے لیے جو قرآن طبع کیا ہے، ہمارے خیال میں اس میں معتدل جو رویہ اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ تو اس آیت کو سورہ کا جز قرار دیا گیا اور اس پر ایک نمبر لکھا گیا، انعمت علیہم کے آگے کچھ نہیں لکھا گیا. البتہ باقی سورات میں اس آیت کو سورہ کا جز قرار نہیں دیا گیا، جس سے از خود یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے یہ آیت جاہری نمازوں میں جہر سے پڑھنا بہتر ہے اور دوسری صورتوں میں سر سے پڑھنا ضروری ہے. یعنی جن نمازوں میں باجماعت اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے اس میں یہ آپ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھ لیں، اور جس میں آہستہ آواز سے خفیہ آواز سے قرات ہوتی ہے وہاں پر آپ خفیہ آواز سے جو ہے بسم اللہ پڑھ لیں، کیونکہ بسم اللہ ہر صورت کے ساتھ ایک اضافی آتا ہے، ہر صورت کے ساتھ حصہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس میں کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو کلام اللہ کی تلاوت تو ویسے بھی ایک بابرکت کام ہے، تو اس کا آغاز بسم اللہ سے ضرور کیا جائے گا. ٹھیک ہے، سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت کے ساتھ ہی بسم اللہ پڑھی جائے گی. پھر ہم چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف. سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 7 آیات پر یہ صورت جو ہے مشتمل ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی لاسٹ والی 2 آیات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی. صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن باب فضل الفاتحہ و خواتین سورہ بقرہ حدیث نمبر 806 ہے. تو حضرت ابو سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی سب من المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا. بخاری کتاب تفسیر باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 4474 ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الحمد ہی ام القرآن ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیتیں ہیں. ترمذی باب تفسیر باب من سورۃ الحجر حدیث نمبر 3124 ہے. تو اس سورت کا سب سے زیادہ جو مشہور نام ہے وہ الفاتحہ ہے، جس کے معنی کھولنے والی یعنی دباچہ، مقدمہ یا پیش لفظ ہے. اس کے متعلق علماء کی 2 آراء ہیں. ایک یہ کہ یہ سورہ ایک دعا ہے جو بندوں کو سکھائی گئی ہے اس انداز سے کہ اللہ سے ہدایت طلب کیا کریں، اور باقی سارا قرآن اس دعا کا جواب ہے. حضرات کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سورت کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سورت سارے قرآن کے مضامین کا اجمالی خلاصہ ہے. پھر اس سورت کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور ہمارے نزدیک دوسری رائے ہی بہتر ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کو قرآن عظیم ام الکتاب ام القرآن فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. اس سورت کی آیات پر سرسری اگر نظر ڈالیں تو ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے. یہاں اجمالی ذکر کیا گیا ہے. فار ایگزامپل اس 5 ٹائپس میں تقسیم کیا گیا. سب سے پہلے تذکیر بالا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان جو انسانی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری تھی. اس میں زمین و آسمان، چاند، سورج اور ہواؤں اور بادلوں وغیرہ کا ذکر سب کچھ آ جاتا ہے. سیکنڈ ہے کہ تذکیر با ایام اللہ،
مخلوق کے ساتھ واقعات اور حوادث کا بیان، اس میں قصص الانبیاء اور نافرمانی کی بنا پر ہلاک شدہ قوموں کا ذکر شامل ہے۔ پھر تذکیر بالموت مبعد ہے، موت کے بعد آخرت کے حوالے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بعث پرس و جنت دوزخ کے سب احوال شامل ہیں۔ پھر فورتھ علم الاحکام یعنی احکام شریعہ آ جاتے ہیں۔ اب تذکیر بالا اور تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالموت، سب کا مقصد حقیقی یہی ہے کہ ان کے ذکر سے انسان کو برضا اور رغبت احکام شریعت کی بجا آوری پر آمادہ کیا جائے۔ بلاس پر علم مقاسمہ گمراہ فرقوں کے قاعد باطلا کا رد۔ اب دیکھیے کہ سورہ کی پہلی 3 آیات میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر دوسری بار الرحمن الرحیم تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ اور رحمت کی وسعت کا ذکر ہے، اور یہ تذکیر بالا کے ٹاپک میں آتی ہے۔ اور چوتھی آیت مالک یوم الدین تذکیر بالموت کے ٹاپک میں آتی ہے۔ 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین علم احکام کا نچوڑ ہے، اور 6ٹھی آیت اللہ سے دعا اور تعلق باللہ پر مشتمل ہے، اور یہ علم احکام ہی کے ٹاپک میں آتی ہے۔ اور 7ویں آیت میں تذکیر بھی ہے، ایام اللہ بھی ہے، اور علم مقاسمہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورہ فی الواقع قرآن کی اجمالی فہرست ہے، اور اس ساری سورہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یعنی انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے جس میں کسی قسم کی شرک کا ڈاؤٹ نہ ہو، شبہ نہ ہو۔ تو اس سورت کا نام ہے شفا رقیہ بھی ہے، اور ان ناموں کی وجہ جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتی ہے اور حدیث میں بھی ملتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب عرب کے ایک قبیلے پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ آپ کے کچھ اصحاب نا ایک ایسے سفر میں ایک ایسے قبیلے کی طرف پہنچے جنہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنا پسند نہیں کی۔ اس وقت بھوک سے لاچار تھے، رہنے کو جگہ بھی چاہیے تھی۔ اتفاق سے پھر رات ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، تو وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں سے کوئی بچھو کے کاٹے کا کوئی دوا یا دم کر سکتا ہے تو ہماری مدد کرو۔ انہوں نے کہا ہاں ہم کر تو سکتے ہیں، چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تو ہم اس پر اجرت یعنی معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے چند بکریاں جو ہے ایک دوسرے سے طے کی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5007 ہے، ایک روایت میں 30 بکریاں، ایک میں 40 ہے، تو یہ طے پایا۔ تو ایک صحابی خود ہی ابو سعید خدری نے اٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا کرتے، چند ہی دنوں میں سردار بہتر ہو گئے۔ حسب وعدہ قبیلے کے لوگوں نے بکریاں صحابہ کو دے دیں۔ اب جب صحابہ کو بکریاں ملی تو شک ہوا، تردد ہوا کہ آیا کہ معاوضے کے طور پر یہ بکریاں لینا، ان کا استعمال کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو کہنے لگے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بکریاں لائی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ صحابہ کرام نے پورے کا پورا ماجرا سنایا، تو کہا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ تو ابو سعید خدری نے تمام واقعات بتایا اور ساتھ کہا کہ ہم نے آپ سے سنا تھا کہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر چیز کی دوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ بکریاں لے لو اور ان میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ بخاری کتاب باب الرغیب فاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 5736 ہے۔ اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص ابو سعید نے کتاب اللہ پر اجرت لی۔ آپ نے فرمایا تمہاری اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہے۔ ٹھیک، تو اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ صحابہ کرام نے اجرت کا مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ان بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، خاص طور پر ان دنوں میں جب کہ وسائل سفر محدود تھے، سست رفتاری تھی، تنگی تھی، تنگ دستی تھی اور ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، اور ملک کی دستور یہ تھا کہ مہمانی سے انکار کو قتل کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ سیکنڈ چیز جو ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر دم جھاڑ کی ضرورت پیش آئے تو صرف کتاب اللہ سے ہی کرنی چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق، اور اگر دم کرنے والا ضرورت مند ہے تو وہ اس کی اجرت لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ دم وغیرہ کو ایک مستقل پیشہ بنا لینا یا خانقانے بنا کر یا محمل الفاظ سے تعویذ لکھنا، انہیں پانی میں گھول کر پلانا اور تعویذ گنڈے کرنا، گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا، ایسے سب کام شرعاً ناجائز ہے۔ سورہ قیامہ میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ العزیز آتی ہے۔ تو اس سورہ کا نام سورۃ الصلاۃ، سورۃ الدعاء اور تعلیم المسلات۔ ٹھیک ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام الکتاب نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے اور نہ تمام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، وہ پڑھے؟ وہ کہنے لگے فارسی کے بیٹے دن میں چپکے چپکے پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا، اور میرے بندے کے لیے ہے جو وہ مانگے، پر جب وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے بزرگی بیان کی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورہ کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو جو کچھ ملے گا جو اس نے
مانگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 756 ہے۔ امام بخاری نے تو باب کا نام ہی ان الفاظ سے قائم کر دیا ہے، وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلاۃ کلھا فی الحضر والسفر وما یحضر یجہر فیہا وما یخافت۔ اس باب کے الفاظ کے کانٹیکس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خواہ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، نماز خواہ سری ہو یا جاہری ہو، ہر صورت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے رہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا فاتحۃ الکتاب کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب من ترک القراءۃ فی الصلاۃ حدیث نمبر 824 ہے۔ تو میں ساتھ ساتھ حوالہ جات اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ خود ریسرچ کر سکیں۔ اس صورت کا ترتیب نزول کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے، اسلام کے بالکل جو ہے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور یہی پہلی صورت ہے جو پوری کی پوری یکے بارگی یعنی کہ ایک ٹائم میں نازل ہوئی ہے۔